عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفاتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر والمسد، الإخلاص، الفلق والآخر والناس، سورة القرآن. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفاتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة،
الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلا وسہلا و مرحبا. القرآن تدبر و عمل ہمارے کورس کا نام ہے اور سورۃ العلق اور سورۃ القدر یہ دو صورتیں انشاءاللہ 30 پارے کی آج ہم ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، ان کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو جانیں گے. الوقفات التدبریہ بھی ہیں، التوجیحات بھی ہیں، العمل بالآیات بھی ہیں، لفظی ترجمہ بھی ہوگا انشاءاللہ، ان کا تفسیر بھی ہوگی. سورۃ العلق کا تو الوقفات التدبریہ، العمل بالآیات اور التوجیحات ہم پڑھیں گے، اور سورۃ القدر کا لفظی ترجمہ، تفسیر، الوقفات التدبریہ اور التوجیحات. یہ سب آپ کے لیے اب نام فیملیئر ہیں، کافی عرصے سے آپ ہمارے ساتھ جوائن ان ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کی فیملیز کو بھی. ڈے 5 ہے آج ہمارا، تو ہم سب سے پہلے چاہیں گے کہ آپ ہم سے کچھ شیئر کریں کہ آپ جو کچھ تدبر القرآن میں سیکھ رہے ہیں، کیا آپ نے اپنے عمل میں کوئی تبدیلی پائی؟ کسی اور کو آپ نے کچھ بتایا جو کلاس میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. میم کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ سے. نیلوفر ہے نا آپ؟ جی کہیے تسنیم. ہاں، آپ کی والدہ کا سن کے بہت افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے اور اپنے جائے رحمت میں جگہ دے، اور آپ سب فیملی کو صبر اور برداشت توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر کثیر فار دی دعاز. میرا سوال آپ کے سامنے ہے، کوئی سوالے سے آپ شیئر کرنا چاہیں، آپ اسے جو بھی کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو اپنے ہینڈ ریز کرتے جائیں، میں پوچھتی جاؤں گی آپ سے. کیا کچھ سیکھ رہے ہیں آپ اس کورس سے؟ کیا کسی کو بتا بھی رہے ہیں کچھ سیکھا ہوا؟ اسما آپ کہیے. السلام علیکم. بہت کچھ سیکھ رہی ہوں الحمدللہ. میں آج سے پیچھے 1 سال پیچھے جاؤں تو وہ والی زندگی اور آج کی زندگی میں بہت بگ ڈفرینس ہے، مطلب بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے الحمدللہ. اس وقت تو پتہ لگ رہا تھا کہ اب میں کمپیئر کر رہی ہوں پیچھے اپنے کو، تو لگ رہا تھا جیسے بالکل زیرو تھی میں. تو اب تقریباً تھوڑا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. اللہ کا بہت احسان اور شکر اللہ کا یہ کہ گھر بیٹھے بٹھائے ہم نے اللہ نے ہمیں یہ علم سے جوڑا، دین سے جوڑا، اور یہ کلاسز ہمارے لیے بہت، میں کہتی ہوں میرے لیے تو بہت بگ اپرچونٹی تھی. یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں گھر بیٹھے اس طرح سیکھ سکوں گی. تو اب تو کسی کو بتاتی بھی ہیں اسما آپ کچھ؟ میں جو روز سیکھتی ہوں، میں اپنے بچوں کی، میری بیٹیاں ہیں 2 15 16 سال کی، میں ان کے ساتھ روز شیئر کرتی ہوں، میں نے یہ سیکھا وہ سیکھا. تو اب ان میں بھی بڑا چینج آ گیا. وہ بھی مجھے دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں موم آپ یہ کرتے ہیں. جیسے کہ میں انگلینڈ میں رہتی ہوں نا، تو یہاں کا ماحول بھی ڈفرینٹ ہے، تو لیکن اب وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی خود سے نماز پڑھتی ہیں، خود سے اذکار بھی کرتی ہیں. جیسے میں ان کو پریکٹیکلی میں کرتی ہوں تو وہ خود دیکھ کے وہ بھی بس روزانہ کی بیس پہ وہ بھی اب شروع ہو گئی ہیں کرنے کے لیے. اور میں کہتی ہوں بہت ہی اچھی بات ہے یہ جو ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں. اور میرے ہسبینڈ کے اندر بھی بہت بڑا چینج آ گیا. مجھے میں پڑھ رہی ہوں لیکن ان سب کے ساتھ باتیں کر کے تو وہ سب بھی سارے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اصل میں جب انسان کو خود کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اثرات دوسروں پہ جا کے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے اس میں آپ کے لیے، آپ کی فیملی کو، اور آپ کو دین پہ چلنے کی، درست طریقے سے درست دین پہ چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے. رحمہ آپ کہیے. رحمہ شاہزیب کہیے. جی السلام علیکم. جی میم الحمدللہ جہاں اس سے بہت کچھ سیکھنے کا
موقع مل رہا ہے, اپنے اوپر تزکیہ کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہم پہلے کہاں کہاں غلط تھے اور ہم اس کو اپنے عمل کے ذریعے اب کیسے اپنی چیزوں کو ہم درست کر سکتے ہیں تاکہ آخرت میں ہمیں بالکل پریشانی نہ ہو. اور وہیں پہ ہر ممکن کوشش ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو ہمارے ساتھ ہیلپرز کام کر رہے ہیں, جن تک ہم پہنچا سکتے ہیں ان کے ضرور شیئر کریں ان کے ساتھ. اور جو آج کل ہمیں جو اس پاکستان کے اندر جو ہمیں رہتے ہوئے بہت سارے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان سب کو ہم بہت اچھے طریقے سے قرآن کو اگر پڑھ لیں ہم ایک دفعہ, تو مجھے یقین ہے کہ ہم تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر پائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور سب کو عافیت اور صحت کے ساتھ رکھے. سہرش آپ کہیے. جی باجی, پہلے ہم لوگ یہ آیات پڑھتے تھے تو اتنا غور و فکر نہیں کرتے تھے, لیکن اب جس طرح سے آیات پڑھتے جا رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں, تو ایک ایک چیز کے بارے میں, اپنی عملی جو زندگی, گھریلو زندگی کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ پریشانی میں لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں. الحمدللہ. کسی کو بتاتی بھی ہیں؟ جی باجی, میں گروپ میں بھی شیئر کرتی ہوں, اپنے بچوں سے بھی شیئر کرتی ہوں جو آیات پڑھتی ہوں, اور حدیث کی بھی بات. الحمدللہ. چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے سن کے کہ گھر سے ہی آپ لوگوں نے امر بالمعروف کا آغاز کیا ہے, نیکی کو بتانے کا. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو آپ کو مددگار بنائے. حالہ آپ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلاس سے اور قرآن سے جڑنے کے بعد جو مجھے سب سے اپنے اندر جو مجھے چینج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی, ابھی میں اس پہ کام کر رہی ہوں. ابھی اتنے بہتر نہیں ہوا ہے, لیکن یہ کہ میرے اخلاق, پہلے مجھے لگتا تھا کہ جیسا جو آپ کے ساتھ کرے آپ کو ویسے ہی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. مطلب میری یہ سوچ تھی, غلط تھی, بہت غلط تھی, لیکن میری یہ سوچ تھی کہ اگر کسی کا اخلاق, مطلب جو میرے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھی, جو میرے ساتھ برا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ برا نہیں تو پھر کچھ نہیں, مطلب میں اس کے ساتھ معاملات ہی نہ کروں کوئی. لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اس طرح نہیں ہے, ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا, بلکہ یہ کہ وہ آپ کو کسی کے اخلاق کو نہیں, مطلب اس کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اپنے اخلاق نہیں بنانے, اپنے اخلاق ویسے بنانے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو وہ چیز مجھے سمجھ میں آئی, اور اب میں اس پہ بہت کوشش کر رہی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں بہت پیچھے ہوں, ابھی مجھے بہت کام کرنا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ. ہم سب کو بہت کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آپ اور باقی میں ڈسکشن جو استقامت ہے عطا. اپنی, جی میری مدر ان لا ہیں, میری ساس ہیں, میں ان سے کرتی ہوں کیونکہ وہ ماشاء اللہ خود بھی جڑی ہوئی ہیں. عائشہ خالد جو اساتذہ ہیں ان کی کلاسز وہ لیتی ہیں, تو میں ان سے کافی ڈسکشن کرتی ہوں. تو وہ تیسرے پارے پہ ہیں, سورہ بقرہ, ان کے ساتھ سورہ آل عمران سٹارٹ ہوئی ہے, تو میں یہاں سے پھر ہم لوگ کچھ ایسی, وہ مجھے بتاتی ہیں, میں ان کو بتاتی ہوں, تو الحمدللہ گھر میں عورتوں میں ہم دونوں ہی ہوتے ہیں تو کافی اچھا رہتا ہے ڈسکشن. اب ہمارے اس طرف آ رہے ہیں, اللہ کا احسان ہے کہ دونوں قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, تو دونوں کے جب ہم لوگ کی باتیں ہوتی ہیں تو فضول باتوں سے اب ہم گریز کرتے ہیں, اور ان باتوں میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, مطلب بات کرتے ہیں تو اس طرح کی کرتے ہیں. تو بہت شکر ہے, زبردست بہت بات احسان ہے. ہے. بہت زبردست بات ہے. اللہ کی خاص رحمت اور توفیق ہے کہ انسان فضول باتوں سے نکل کر کریٹو تھنکنگ کی طرف آئے اور لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے. الحمدللہ. تسنیم آفتاب. السلام علیکم باجی. مجھے تو اور یہ لگ رہا تھا کہ قرآن نے ہمیں ایک سکھایا ہے ہماری لائف میں پاز کا بٹن, کہ وہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم فوری ری ایکشن سے بچ سکیں. اور یہ میں سب سے شیئر بھی کرتی ہوں, اور جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بالکل آپ کے اندر یہ بہت بڑا چینج ہے کہ آپ پہلے, میں بہت جذباتی ہوتی تھی, جیسے فوری جواب دینا یا کوئی ایسی چیز پہ ری ایکشن کر دینا نیگیٹو. تو اب مجھے خود لوگ بولتے ہیں میرے عمل کو کہ مطلب آپ کے اندر یہ بہت بڑا, میرے گھر والے سب سے پہلے, کہ آپ کے اندر بہت چینج آیا ہے, یا آپ کے بہت مطلب ایک ہے ٹھہراؤ آیا ہے. تو کس کی وجہ سے؟ میں نے کہا یہ قرآن نے اور کلاسز نے اور استاذہ کی اتنی اچھی باتوں نے ہمارے اندر بہت اچھا پاز کا بٹن دبایا ہے کہ ہم صبر سے اس چیز کا جواب دیتے ہیں الحمدللہ. اور شیئر بھی میں بہت کرتی ہوں, ہمارے سرونٹس ہیں ان کو میں نے اقرا کورس شروع کرایا ہوا ہے گھر میں, اچھا, تو پھر میں ماشاء ان کے اللہ. ساتھ بھی تھوڑی. کہاں ہوتی جی ہیں باجی, تسنیم آپ کہاں, کراچی میں میں؟ کراچی میں, جی کراچی میں ہی ہوں باجی, فیز 7 میں. تو اقرا کورس سندھ سے کی ہیں ٹرینر.
جی میری ٹریننگ لی ہوئی ہے. میں سندھ ڈپارٹمنٹ میں کام بھی کرتی رہی ہوں سعدیہ باجی کے ساتھ. اور پھر میں نے جو ہے وہ کچھ ٹریننگز بھی لی ہوئی ہیں دانشور باجی سے. اور اب جو ہے میں نے میرے گھر میں انٹیریئر سینس سے نوکر آئے ہوئے ہیں نا, تو میں نے ان کو مطلب کپلز ہے میرے پاس پورا, مطلب جیسے ایک دو بھائی ہیں اور ایک ان کی مسز ہیں, تو میں ان کو ماشاءاللہ کروا رہی ہوں. الحمدللہ. چلیے زبردست, اچھی بات ہے. آپ نے بات کی تو میں اس کو تھوڑا سا باقی ساتھیوں کے لیے بتا دوں. ہمارے کچھ کورسز ایسے ہیں, بنیادی تعلیمی پروگرام کے کورسز, جو الٹریٹ لوگ جو ہیں, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے, یا بہت کم پڑھے لکھے ان کے لیے. اور انہی کے اندر اقرا پروگرام ایک کورس ہے, اسی طرح اس کے اندر روشنی کی کرن ہے, روشنی کا سفر ہے, اسی کے اندر ہم لکھنا پڑھنا بھی اردو سکھاتے ہیں جگنو کورس کے ذریعے, اور میتھس بھی. یہ بالکل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بالکل تعلیم یافتہ نہیں ہے یا بہت کم تعلیم یافتہ ہیں. ہماری برانچز بھی ان کو آفر کرتی ہیں, کچھ برانچز. اور اگر کچھ لوگ اس کی ٹریننگ چاہیں تو ہم ٹریننگ بھی دے دیتے ہیں. اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور کوئی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ قریبی برانچز یا اس میں آپ رابطہ کریں. تو پھر آپ یہ ہے کہ آپ کو وہ کورس کروانا ہوگا, رجسٹر کرانا ہوگا, اور آپ کو پھر وہ انشاءاللہ آپ اپنے میٹس کو, یا اگر کہیں قریبی کوئی بستی ہے وہاں جا کے کوئی کام کرنا چاہیں آپ کیا, یا آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لکھنا پڑھنا آپ سکھانا چاہتے ہیں, اس کی وہ پوری ٹریننگ ہے اور باقاعدہ سرٹیفائڈ کورس ہے. چلے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ سب کے جاری بنائے آپ سب کی کوشش کو. سربت نمان آپ کہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تدبر القرآن سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. یقین کریں آپ کہ ہماری طبیعتوں میں, مجھے خود اپنے اندر فیل ہوتا ہے کہ طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا ہے, اور ہر بات کو بہت سوچ کے رسپانس دینا. پہلے ایسی کیفیت ہرگز نہیں تھی, بلکہ کوشش اب یہ ہوتی ہے کہ برائی کا بدلہ جو ہے نا وہ اچھائی سے ہی دیا جائے, جیسا کہ ہمارا مذہب ہمیں, قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں وڈو ہوں, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے لیے نا اب زندگی ختم ہو گئی ہے, دنیا ختم ہے. لیکن میں تقریباً 2-2.5 سال سے جو آپ کے ساتھ ہوں, اٹیچ مسلسل کلاسز لے رہی ہوں. مجھے اتنا یہ کلاس لے کے سکون ملتا ہے, اور مجھے ایک سمجھ آ گیا ہے کہ یہ سب جو بھی ہوا یہ ایک اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ کا شکر, میری بچی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ مجھے دیکھ کے وہ بھی اس طرف آئی ہے کہ وہ اس نے خود بخود میں نے زیادہ ان پہ سختی نہیں کی اپنے بچوں پہ, لیکن یہ ہے کہ چھوٹی والی بیٹی نے خود بخود قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا. اور اس کے علاوہ میں شیئر بھی کرتی ہوں اپنی بہنوں سے, اپنے سرونٹ سے, اور جو بھی ہیں بہت زیادہ سکون ملتا ہے. بہت خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کی طرف جوڑا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ان کو استقامت نصیب کرے. جو اللہ نے آپ سے لیا اس کو آپ اس پر صبر کر آپ کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے, اور آپ سب کو اپنے بہترین بندوں میں شامل فرمائے. بس آج اتنی بات کروں گی, وقت ہمارا کافی ہو گیا ہے, میں نے کچھ زیادہ ہی وقت ڈسکشن میں لیا. مجھے آج کے سیشن کی طرف جانا ہے, کیونکہ سورۃ العلق اور قدر میں کافی زیادہ ہم نے انشاءاللہ سیکھنا ہے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر ڈسکشن کریں گے, وہ وقت آپ کو دیں گے, اور آپ کو ٹرانسلیشن ٹائم ہوگا تو اس میں بھی ضرور حصہ لیجیے گا آپ ان سب چیزوں میں. تو ہم چلتے ہیں اپنے ایڈمن کی طرف. اوور ٹو یو شفقت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة العلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سجدے کے لیے پھر یاد دہانی کراؤں، جاتے ہوئے تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، اور اٹھتے ہوئے تکبیر نہیں کہنی اور سلام بھی نہیں پھیرنا. لیکن نماز میں اگر سجدہ ہو تو جاتے ہوئے بھی تکبیر ہوتی ہے اور اٹھتے ہوئے بھی ہوتی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ العلق، اس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی بھی ہیں، اور پہلا لفظ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ کیا ہے؟ اقرأ. اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پڑھنے کا، ریڈنگ. ریڈرز آر لیڈرز. جو قوم پڑھتی ہے وہی لیڈ کرتی ہے. پڑھے بغیر انسان دوسروں کو لیڈ نہیں کر سکتا، جاہل لیڈ نہیں کیا کرتے. تو پہلی 5 آیات میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن کس طرح پڑھنے کا؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ. کوئی بھی علم جس میں رب کا ذکر نہ ہو وہ کیا ہے؟ رحمت سے دور. خواہ آپ سائنس پڑھ رہے ہوں، جغرافیہ پڑھ رہے ہوں، دنیا کا کوئی علم پڑھ رہے ہوں، ان سب کے اندر اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز اس کی تخلیق ہے. تو آپ اس کو ریلیٹ کریں گے. مثلا اگر آپ زوالوجی پڑھا رہے ہیں، حیوانات کا ذکر پڑھا رہے ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، حکمت، ان سب چیزوں کا ذکر کریں گے کہ کیسے اس نے مختلف چیزوں کو بنایا. اگر آپ باٹنی پڑھا رہے ہیں تو اس وقت اسی طرح نباتات سے متعلق. اور اس سلسلے میں فقہ القلوب کی خلق الحیوانات، خلق النبات، خلق الریاح، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں کائنات میں نظر آتی ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ وہاں کا چیپٹر پڑھ لیں اور پھر اپنی کلاس میں جائیں سائنس پڑھانے کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی حکمتیں کھولے گا کہ جو بھی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوں، چاہے مسلم ہو نان مسلمز ہوں، اللہ کی عظمت کو پہچان جائیں گے. اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. بسم ربک. اور پھر الذی خلق، وہ جس نے پیدا کیا. کون ہے؟ رب. رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. الذی خلق. تو یہاں سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ رب کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ کہ وہ جس نے پیدا کیا. ربک، اپنے رب کے، تمہارا رب ہے. اور پھر ربوبیت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ عام اور خاص. یہاں کون سی ربوبیت کا ذکر ہے؟ خاص، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا بھی کیا اور ان کی تربیت بھی کی. ٹھیک ہے. اور پھر عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا. خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اور پھر خصوصاً انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اس کے ایک مرحلے کا ذکر ہے جب وہ علق ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. اور علقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چمٹنا یا چمٹانا. چمٹنے والی چیز کو علقہ کہتے ہیں. تو علق کا سنگولر کیا ہے؟ علقہ. اور لیچ کی طرح ہوتا ہے یہ علقہ، تو لیچ کو بھی عربی میں علقہ کہتے ہیں.
ماں کے پیٹ میں رحم کی دیوار کے ساتھ اس سٹیج پر انسان چپکا ہوا ہوتا ہے، بہت ہی حقیر چھوٹی سی چیز، خون کی ایک پھٹکی کی شکل میں۔ اس علم کو کیا کہتے ہیں جس میں انسان کی تخلیق کے مراحل کو سیکھا سکھایا جاتا ہے؟ ایمبریولوجی۔ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور کون سا علم سکھایا جا رہا ہے، کس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کسی لیبارٹری یا کسی سائنٹسٹ سے یہ معلومات حاصل نہیں کی تھی، اس لیے کہ سائنس اس وقت خود جہالت میں تھی، اس کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ انسانی تخلیق کے مرحلے کیا کیا ہیں۔ تو اس لیے دینی علوم اور دنیاوی علوم کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کا ذکر ساتھ ساتھ آنا چاہیے۔ دین پڑھ رہے ہوں تو کیا کریں؟ کائنات کی نشانیوں پر غور کریں، کائنات کے بارے میں پڑھ رہے ہوں تو دین کی طرف رجوع کریں۔ خلق الانسان من علق، اقرأ، پھر تاکید، تکرار، وربک الاکرم، اور تیرا رب بہت باعزت ہے، سب سے زیادہ کریم ہے، جو بلا غرض بندوں پر انعامات کر رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی پڑھو اور پھر رب کا نام لیا گیا، یعنی رب کے ذکر کے بغیر، بسم اللہ کے بغیر، رب کا نام لیے بغیر اور رب کی صفات پر غور کیے بغیر پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ ادھورا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی، یعنی تعلیم کے لیے قلم کو لازم قرار دیا۔ لکھنے کی فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے، سب سے پہلی تخلیق بھی قلم ہی تھی، اور اشارہ اس میں کیا ہے کہ انسان اپنے علم کو قلم کے ساتھ قید کرے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس نے انسان کو ایک دم آگے بڑھایا ہے اور جس کی وجہ سے انسانیت نے ترقی کی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا بولنا۔ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے لینگویج پر کمانڈ بہت ضروری ہے کہ انسان جو بھی زبان بولے اس کی ووکیبلری اچھی طرح آتی ہو۔ تو ووکیبلری کب بڑھتی ہے؟ پھر ریڈنگ سے بڑھتی، پڑھنے سے، سیکھنے سے۔ جتنی ریڈنگ کریں گے، جتنی کتابیں پڑھیں گے، اتنی ووکیبلری اچھی ہوگی، اور اگر آپ ریڈنگ نہیں کریں گے تو آپ کی ووکیبلری بھی نہیں بڑھے گی اور آپ کی سمجھ بوجھ بھی نہیں بڑھے گی۔ تو بولنے میں انسان کی عظمت ہے، یعنی جب انسان بولتا ہے تو حیوان سے ممتاز ہوتا ہے، ورنہ زبان اور ہونٹ اور ناک اور آنکھیں اور کان یہ سب تو حیوانوں کے بھی ہوتے ہیں، ان میں اور ہم میں فرق بولنے کا ہے، اور پھر خاص طور پر عقل کے استعمال کے ساتھ بولنا۔ دوسری چیز جو ہے وہ انسان نے جو لکھنا سیکھا ہے اور لکھنے کی جو صلاحیت ہے اور لکھنے کی طرف جو توجہ ہے وہ انسان کو آگے بڑھاتا ہے، کیونکہ لکھی ہوئی کتابیں، لکھی ہوئی چیزیں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں جس سے بعد کی نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اول دور کے علماء نے جس طرح احادیث کو لکھا، ان کو پہلے تو سلیکٹ کیا اور پھر اس کے بعد کتابوں میں لکھا، اگر اس طرح کتابیں مدون نہ ہوتی تو آج ہم کہاں سے سیکھتے؟ پھر اسی طرح ان دو مرحلوں کے بعد تیسری چیز پرنٹنگ جو ہے اس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، کثیر تعداد میں چیزیں چھپنے لگیں اور پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے لگیں، اس سے ایک دم ترقی کی راہیں کھلی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قلم کی قسم بھی کھائی ہے، قلم کے نام کی صورت بھی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ شفا بنت عبداللہ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے حضرت حفصہ کو رقیۃ النملہ سکھایا تھا، رقیہ سکھایا تھا، ایک جھاڑ پھونک سکھائی تھی نملہ کی، یعنی وہ چونٹی کی، اگر کاٹ جائے تو یہ جیسے مکھی وغیرہ کاٹ جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ان کو لکھنا بھی سکھاؤ جیسے تم نے ان کو رقیہ سکھایا ہے، یعنی آپ اپنی زوجہ محترمہ کے لیے ایک اور صحابیہ کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ تم ان کو لکھنا بھی سکھاؤ۔ عربوں میں جو شخص لکھنا جانتا ہوتا تھا اس کو کامل کہتے تھے، یعنی انسان کامل جب بنتا ہے جب وہ لکھنا جانتا ہو، لیکن لکھنا لکھنے سے آتا ہے، لکھتے رہنے سے آتا ہے۔ اگر آپ لکھتے رہیں تو آپ کی لکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی چلی جاتی۔ کچھ لوگوں کے اندر فطری طور پر لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن اس کے لیے بھی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی ان علوم کی طرف خاص طور پر اشارہ ہے جو وحی الہی سے انسان کو ملے۔
اور دینی علوم کے علاوہ دنیاوی علوم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے بندوں کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے، ان کے اندر الہام کیے، ان کو عقل سمجھ دی، جس کی بنا پر انسان سیکھنے کے قابل ہوا۔ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے۔ سرکشی کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی اور گناہ میں حد سے بڑھ جانا، حدیں پار کر جانا۔ اور انسان سے مراد یا جن سے انسان ہے، یعنی تمام انسانوں کے اندر یہ مادہ موجود ہے، لیکن خصوصاً جو ایمان نہ لائیں ان کے اندر یہ سرکشی زیادہ مقدار میں ہوتی، لیکن اس سرکشی کا انجام بہت برا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ریسنٹلی آپ نے کس قوم کی سرکشی کے بارے میں پڑھا؟ قوم ثمود کی۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا۔ تو جب انسان سرکشی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جو اس کے لیے فساد اور خرابی کا باعث بنتا ہے۔ کیوں کرتا ہے سرکشی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ الرآہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، بے پرواہ سمجھتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر صحت، قوت، مال، علم، دنیاوی نعمتیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ ہم دو میں سے ایک حالت میں ہوتے ہیں، یا اچھی یا بری۔ کبھی اچھی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی بری حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ہمارے لیے فیوریبل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ ہم کس میں زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ کیا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ گڈ کنڈیشن کو، فیوریبل کنڈیشن کو، اچھے حالات کو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم صحت مند ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر کیئرلیس ہو جاتے ہیں، کھانے کے معاملے میں، سونے کے معاملے میں، اور بہت سی چیزوں کے معاملے میں کیئرلیس۔ یا پھر سرکش، کسی کی بھی پرواہ نہ کرنا، کسی بیمار کی، کسی کمزور کی۔ اور اس کا تجربہ اور مشاہدہ میں نے عام طور پر کیا ہے کہ جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں وہ چلنے میں پرواہ نہیں کرتے کہ اس کو دھکا پڑا، کون بیچارہ پیچھے لڑک رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے پاس طاقت ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں، بھاگ رہے ہیں اپنی دنیا میں، بھاگ رہے ہیں۔ جب مال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب مالی لحاظ سے انسان مطمئن ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فیوریبل کنڈیشن ہے، ہوتا کیا؟ کرتا کیا انسان؟ بولیے نا، کیا ہوتا ہے؟ سوچئے، دماغ لڑائیے۔ اللہ نے عقل دی ہے، صرف بت بن کے سننے کے لیے تو نہیں دی، بولا بھی کرے۔ بولنے میں انسان کی عزت ہے جب وہ کام کی بات بولے۔ مال ہوتا ہے تو سرکشی آتی ہے، انسان میں بخل بعض اوقات آتا ہے، اور پھر انسان دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، یا پھر انسان کبھی محنت چھوڑ دیتا ہے کہ میرے پاس بہت ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ خصوصاً ان ماں باپ کے بچے کم محنت کرتے ہیں جن کے والدین کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ غریب کا بچہ بہت محنت کرے گا کہ مجھے کچھ بننا ہے، مالدار کا بچہ کیا کہے گا؟ مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، میرے باپ کے پاس بہت کچھ ہے، میں کچھ کیے بغیر بھی ساری زندگی سروائیو کر سکتا ہوں۔ وہ نکما ہوگا۔ جو بچے ہارڈ شپس میں پلتے ہیں وہ عموماً زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب علم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی سرکشی آتی، انسان کے اندر بد اخلاقی بعض اوقات آ جاتی، دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، کسی جاہل کے ساتھ، لا علم کے ساتھ۔ اسی طرح بعض اوقات جس کے پاس دین ہوتا ہے یا دینی علم ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایک اور طرح کی سرکشی آ جاتی۔ عموماً دیندار لوگوں کی گفتگو اور تبصرے کیا ہوتے ہیں؟ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، حالانکہ ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی اگر ایسا ہے تو کچھ کرو اٹھ کے اس کے لیے، یہاں بیٹھ کے کیوں تبصرے کر رہے ہو؟ اب آپ دیکھیے اس کے برعکس جب کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہوتی۔ بیماری ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر کیا آتا ہے؟ عاجزی۔ ہماری دعائیں کتنی ہوتی؟ زیادہ۔ ہمیں کن لوگوں کی کیئر کرنا آتی، کن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں؟ جو بیمار اور کمزور ہیں۔ مال نہیں ہوتا، بھوک ہوتی ہے تو کیا سوچتے ہیں؟ کیا آتی؟ مسکنت، عاجزی۔ ان لوگوں کا بھی غم ستاتا ہے جن کے پاس نہیں ہے۔ جس کا پیٹ بھرا ہوا نا وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ بھوک کیا ہوتی اور بھوکے شخص پر کیا گزرتی۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ علم والوں کی طرح حسرت سے دیکھتا ہے، اس کے اندر ایروگنس نہیں ہوتی،
لیکن عمومی طور پر علم والوں کے اندر ایک ایروگنس ہوتی، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، انہیں چھوٹی سی بھی بات بتائی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً عمل کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہے. اور جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نکتہ چینیاں شروع کر دیتے ہیں، بحثیں، لڑائیاں، جھگڑے علم کی بنا پر، من بعد ما جاءتهم البینات. اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا ان کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، ممارات اور مباحثات اور اس طرح کی چیزیں. تو ان مع العسر یسرا. مومن کیا کرتا ہے؟ فیوریبل کنڈیشن ہو تو کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، اور اس سے اس کا اجر بڑھتا ہے، نعمت محفوظ ہوتی ہے. اور اگر نہ ہو صبر کرتا ہے، اور اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہر حال میں راضی رہتا ہے، ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے. تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے ان الی ربک الرجع، واپسی ہے تیرے رب کی طرف. جس کو یہ یاد رہے گا وہ پھر سرکشی نہیں کرے گا، بے نیازی نہیں دکھائے گا. ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو روکتا ہے؟ اشارہ تو ابو جہل کی طرف ہے، لیکن ہر وہ شخص جو روکتا ہے کس سے؟ عبدن، کسی بھی بندے کو، نکرہ عمومیت کے لیے بھی ہوتا ہے، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے. ہر وہ شخص جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے اس کی طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا تم نے کہ اگر ہو وہ ہدایت پر، جسے روکا جا رہا ہے ایک نیک کام کے کرنے سے. نماز کے بعد کسی بھی نیک کام سے روکنا اس میں پھر آ جاتا ہے. او امر بالتقوی، یا وہ لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کس چیز کی ہونی چاہیے، تعلیم کس چیز کی ہونی چاہیے؟ تقوی کی. خالی انفارمیشن نہیں دینی چاہیے لوگوں، اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے جڑنے کا سبق ہونا چاہیے. ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا تم نے اگر یہ روکنے والا جھٹلاتا ہے حق کو اور اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو دونوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن خاص طور پر اس کو دیکھنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نماز پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ روکنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے. لیکن روکنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے؟ اور اگر اس کو دوسری طرف لے جائیں کہ نماز پڑھنے والا صبر سے کام لے، اگر کوئی اسے روک بھی رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے حال کو. کلا، ہرگز نہیں. لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا. کون؟ نماز سے روکنے والا، نیکی کی تبلیغ سے روکنے والا. تو ہم پھر کریں گے کیا؟ لنصفعا بالناصیہ، زور سے کھینچیں گے اس کے پیشانی کے بالوں کو. اب ذرا امیجن کریں، کبھی کسی بچے کو دیکھا آپ نے وہ بکرے کا سر پکڑے ایسے کھینچ رہا اس کو؟ تو وہ بڑا عجیب سا سین ہوتا ہے. ہیوملیشن ہوتی ہے اس میں، تکلیف بھی ہوتی ہے، دوسرے کے کنٹرول میں آنا بھی ہوتا ہے. اور یہ ہم ضرور سختی سے کھینچیں گے اس کی پیشانی کے بالوں کو. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی بھی ہے اور خطا کار بھی ہے، یعنی جان بوجھ کے وہ ایسا کر رہا ہے. خطا کون سی ہوتی ہے؟ جس میں جان بوجھ کے غلطی کی جائے. اور پھر اوپر سے دھمکیاں دیتا ہے کہ میں اپنے اور دوستوں کو بھی لے آؤں گا اس خیر کے کام کو روکنے کے لیے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سے چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بلا لے، جن جن کو بلانا ہے بلا لے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو، عذاب دینے والے فرشتوں کو. کلا، ہرگز نہیں. لا تطع، اس کی بات نہ مانو. اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لیکن اس کے بعد کوئی شخص اگر آپ کو دین پر عمل کرنے یا دین کی تبلیغ کرنے سے روکتا ہے تو اس کی بات نہیں ماننی. لا تطعہ واسجد واقترب. مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگ کے، سجدہ کر کے، اللہ کے قریب ہو کے. یعنی جتنا بندے دور کریں آپ کو، پریشان کریں، آپ اللہ سے اتنے ہی قریب ہو جائیں. پھر وہی مشکل حالات کیا فائدہ دیں گے آپ کو؟ لوگوں سے دوری
لوگوں کی ریجیکشن، اللہ سے قرب. اس سے بڑی کوئی نعمت؟ ایسا انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا جسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. واسجد واقترب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو راتوں کے وقت بھی تہجد پڑھنے کا حکم تھا. ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا. صحابہ کرام کی خصوصیت قرآن مجید میں کیا بتائی گئی؟ تراہم رکعا سجدا. دین کی تبلیغ اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو اور ہم اللہ کے قریب نہ ہوں. جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ ہی سے تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے. وقفات تدبریہ دیکھیے. نمبر 5، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وخص من التعلیمات الکتابۃ بالقلم لما فیہا من تخلید العلوم ومصالح الدین والدنیا. اور اس نے خاص کیا تعلیمات میں سے کتابت کو قلم کے ساتھ. قلم کے ساتھ لکھنے کا خصوصی ذکر ہوا ہے. کیوں؟ لما اس لیے کہ فیہا اس میں من تخلید العلوم، علوم کی بقا ہے. تخلید ہوتا ہے خلود، ہمیشگی، بقا مراد ہے. وہ مصالح الدین، اور دین کی مصلحتیں ہیں. وہ دنیا، اور دنیا کی تو بے شمار مصلحت ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں دن رات. مثلا آپ دیکھیں کہ کتنے وثیقات جو ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹس، چیزوں کے جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، پراپرٹیز کے لین دین کی، یا کہیں بھی تجارتی معاہدے آپس میں سائن کیے جاتے ہیں، یہ سب لکھے ہوئے ہوتے ہیں. قرض کا لین دین جو ہے اس کو لکھنے کے لیے کہا گیا. اگر یہ لکھا ہوا نہ ہو تو کیا ہو؟ لوگ بھول جائیں اور سخت جھگڑے ہوں آپس میں، دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے، لوگ باقی نہ رہے، اس سے بھی زیادہ قتل و غارت شروع ہو جائے. تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ اس نے قلم بنایا اور قلم سے لکھنا سکھایا، اور ہمیں بھی علم کے لیے قلم پکڑنے کا حکم دیا. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا کچھ بھی سلیقہ دیا ہے، انہیں اپنے روزانہ وقت کا کچھ حصہ لکھنے میں ضرور لگانا چاہیے تاکہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو. کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد یہ ہمارے لیے، جتنے بھی لوگ ان چیزوں کو پڑھیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، اس کی رائلٹی ملتی رہے گی. السؤال ما سر تخصیص التعلیم بالقلم فی الآیہ. اس آیت میں قلم کے ساتھ لکھنے کی، تعلیم دینے کی تخصیص کا راز کیا ہے؟ اس کو خاص کرنے کا راز کیا ہے؟ تخلید العلوم ومصالح الدین والدنیا. نمبر 6، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. من کرمہ تعالی ان علم الانسان ما لم يعلم. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. فشرفہ وکرمہ بالعلم. تو انسان کی شرف اور عزت کس میں ہے؟ علم حاصل کرنے میں. وہو القدر الذی امتاز بہ ابو البریۃ آدم علی الملائکہ. اور یہی وہ قدر ہے جس کے ذریعے تمام انسانوں، بریہ سے مراد تمام مخلوق، انسانوں کے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام، ان کو امتیازی مقام ملا. کس پر؟ علی الملائکۃ، فرشتوں پر. آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو امتیازی مقام ملا وہ پڑھنے کی وجہ سے، علم کہیں. وعلم آدم الاسماء کلہا. السؤال ما القدر الذي امتاز به آدم وذریته على سائر المخلوقات؟ بالعلم. ٹھیک ہے. نمبر 7، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الى ربک الرجعى. یخبر تعالی عن الانسان انه ذو فرح واشر وبطر وطغیان اذا رآ نفسه قد استغنى وكثر ماله. اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں انسان کے بارے میں کہ وہ اترانے والا ہے، سرکش ہے، اور بطر بھی، بطر الحق، انکار کرنے والا اور سرکشی کرنے والا ہے جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ مستغنی ہو گیا. وکثر مالہ، اور اس کا مال زیادہ ہو گیا. ثم تہددہ وتوعدہ ووعظہ، پھر اس کو دھمکی دی، اس کو ڈرایا اور اس کو واعظ کیا، نصیحت کی. فقال، پھر فرمایا، ان الی ربک الرجعى.
یقیناً تیرے رب کی طرف واپسی ہے. ای الی اللہ المصیر، کہ لوٹنا اللہ کی طرف ہے. والمرجع، اور لوٹنا. دونوں ہم معنی ہیں، بہت سے لفظ مختلف ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے. وَسَيُحَاسِبُكَ عَلَى مَالِكَ، کیا مطلب ہے؟ اور وہ ضرور محاسبہ کرے گا تیرے مال پر. کیا محاسبہ ہوگا، کیا سوال ہوگا قیامت کے دن؟ من این جمعتہ، کہاں سے جمع کیا، اکٹھا کیا. وفیما صرفتہ، اور کہاں استعمال کیا، خرچ کیا. ابن کثیر. السؤال مل واجب علی الانسان فی حال غناہ، انسان کی غنا کی حالت میں امیر ہونے کے موقع پر اس کے اوپر کیا لازم آتا ہے؟ وہ یاد رکھے ان یتذکر ان الی ربہ الرجعہ، کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جائے گا. معانی الکلمات: علق قطعۃ دم غلیظ، جمع و خون کا ٹکڑا. الرجعہ الرجوع والمصیر، لوٹنا اور پلٹنا. نیکسٹ پیج دیکھیے. لنسفعا لنأخذنہ اخذا عنیفا فنطرحہ فی النار، ضرور ہم اس کو پکڑیں گے، سختی سے پکڑنا، پھر ہم پھینک دیں گے اس کو آگ میں، جہنم میں. نادیہ اہل مجلسہ من قومہ وعشیرتہ، اس کی قوم اور اس کے کنبے کے اہل مجلس، اس کے ساتھی، یعنی جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ مراد ہے. الزبانیہ ملائکۃ العذاب. العمل بالآیات. نمبر 2، اقرا صفحتین من کتاب علم شرعی، علم شرعی کی کتاب کے 2 صفحے پڑھو. یہ سب نے پڑھنے ہیں جا کے، ویکنڈ بھی ہے. کوئی بھی اچھی کتاب میں نے آپ کو بخاری کا بھی کہا تھا کہ کتاب الوحی پڑھیں، اگر نہیں پڑھی تو ویکنڈ پہ سب پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ پہلا والیوم ہے بخاری کا. نمبر 2، ادعو اللہ ان یعلمک ما ینفعک وان یزیدک علما، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں وہ سکھائے جو تمہیں نفع دے اور تمہارے علم میں اضافہ کرے. کون سی 2 دعائیں پڑھیں گے؟ رب زدنی علما اور اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. نیکسٹ پیج دیکھیے. نمبر 1، قل اللہم خذ بناصیتی للبر والتقوی، کہیں اللہم خذ بناصیتی للبر والتقوی، اے اللہ میری پیشانی پکڑ لیجئے نیکی اور تقوی کے کاموں کی طرف، یعنی پکڑ کے لے جائیے مجھے، زبردستی لے جائیے نیکی اور تقوی کی طرف. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. نمبر 2، تقرب الی اللہ بسجود عبادہ من شکر او تلاوت او صلاۃ، اللہ کا قرب حاصل کیجئے سجدوں کے ذریعے، یعنی عبادت کے سجدوں کے ذریعے، شکر کا سجدہ ہو یا تلاوت کا سجدہ ہو یا نماز کا. عند موجبہا و سببہا، اس کے وجوب اور اس کے سبب کے موقع پر، یعنی جہاں وہ واجب ہو یا جہاں کوئی سبب ہو، خوشی کی کوئی بات ہو تو سجدہ شکر انسان ادا کرے. التوجیحات. نمبر 3، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اہمیت القراءۃ فی حیات المسلم، مسلم کی زندگی میں پڑھنے کی اہمیت کی بات ہو رہی. سورۃ القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، وما، اور کیا چیز، ادرا کا، بتائے آپ کو،
ما کیا ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر بہتر ہے، من الف شہر ہزار مہینوں سے، تنزل اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح یعنی جبریل، فیہا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے اذن سے، من کل امر ہر کام کے لیے، سلام سلامتی ہے، ہیا وہ، حتیٰ یہاں تک کہ، مطلع طلوع ہو جائے، الفجر فجر۔ سورۃ القدر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، یعنی لیلۃ القدر کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اور فضیلت بیان کر کے ایک طرح سے جو انڈائریکٹلی عبادت کی طرف توجہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں اس کو تلاش کرنا۔ تو روزے کب فرض ہوئے تھے؟ 2 ہجری کو، تو یہ سورت پھر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس کی فضیلت کی طرف۔ تو اس بنا پر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، اور سورت کا نام جو ہے سورۃ القدر ہے۔ قدر تقدیر کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور تقدیر کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ عقیدہ واسطیہ یاد کریں، تقدیر کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ تقدیر پہ ایمان ہے نا، تو پھر یہ چیزیں بار بار دہراتے رہیں تاکہ ہمیں بھولے نہ اور ہمارا ایمان مکمل رہے۔ چلیں قریب سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تقدیر یومی، کل یوم ہوا فی شأن، تقدیر یومی۔ اس کے بعد کون سی ہوتی ہے؟ سنوی یا حولی، التقدیر الحولی، حول عام کو کہتے ہیں نا، یعنی سال کو کہتے ہیں، سنوی۔ اور یہاں کس تقدیر کی طرف اشارہ ہے اس صورت میں؟ اسی سنوی کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت فرشتے اترتے ہیں من کل امر، ہر حکم لے کر۔ اور ایک ہوتی ہے تقدیر اموری، یہ کہاں لکھی جاتی ہے اور کب ہوتی ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے تقدیر شامل کونی، تقدیر کونی جو پوری کائنات سے متعلق ہے، اور یہ وہ ہے جسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا 50,000 سال پہلے۔ تو وہ کیا ہے؟ تقدیر شامل کونی، پوری کائنات سے متعلق۔ اور اس کے بعد عمری، جب ہم دنیا میں آتے ہیں، اور پھر ہر سال کی حولی، اور پھر ہر دن کی۔ تو القدر کا ایک معنی تقدیر بھی ہے، یعنی اس میں تقدیر کے فیصلوں کی بات ہے، اس لیے اس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی سالانہ فیصلوں کی رات۔ اسی لیے اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے، حکم یعنی دنیا کے انتظام سے متعلق جو کام اس سال کے لیے مقدر ہیں، وہ فرشتے اس رات کو لے کر اترتے ہیں، سالانہ بجٹ اس کے نفاذ کی تعین کے لیے۔ پھر قدر کا معنی قدر و منزلت بھی ہے، شرف بھی ہے، شرف اور منزلت، مقام، کیونکہ اس رات قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے اس رات کو بہت بڑا شرف اور مقام حاصل ہے۔ آگے مزید وضاحت بھی ہوگی۔ تو اس میں لیلۃ القدر کی فضیلت کا ذکر ہے۔ اور قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہوتا ہے، کیونکہ کثرت سے زمین پہ فرشتے اترتے ہیں تو زمین تنگ ہو جاتی۔ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے اتارا، کسے؟ قرآن مجید کو۔ کب اتارا؟ لیلۃ القدر میں۔ اب یہ بتائیے کہ قرآن کی وجہ سے اس رات کی اہمیت اور فضیلت ہے، یا اس رات کی وجہ سے قرآن کی اہمیت ہے؟ یس، قرآن کی وجہ سے، یعنی جس رات میں قرآن اترا وہ رات سارے سال کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس سے قرآن کی فضیلت، اہمیت، اس کے اکرام کو پتہ چلتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا، ہم نے، ہم کا صیغہ کب استعمال ہوتا ہے؟ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہم یہ کام کریں گے، شاہانہ انداز ہے، عظمت کے لیے، اسلوب المعظم ہوتا ہے یہ، اور یہ صیغۃ العظمہ اس کو کہتے ہیں۔ انا جب سنگولر اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے یا سامنے والے کے لیے تو وہ عظمت کے لیے ہوتا ہے، احترام کے لیے ہوتا ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نازل کیا، ہم نے اس کو، تاکید ہے اس میں،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود نہیں لکھا۔ کب اتارا ہے؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ کہاں سے اتارا ہے؟ کہاں سے اتارا ہے؟ لوح محفوظ سے۔ کہاں پر اتارا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں بیت العزت میں، آسمان دنیا میں ایک بیت العزت ہے، اس میں۔ لیکن اس میں کوئی حدیث مرفوع نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں، یہ ان کا قول ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نزول قرآن کا آغاز ہوا اس رات میں، لوح محفوظ سے پورا کہاں اترا؟ بیت العزت میں پورا آ گیا، اور وہاں سے حسب ضرورت 23 سال کے اندر اترا، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے اتارا ہے لیلۃ القدر میں، قدر و منزلت کی رات میں، اس رات میں جس میں لوگوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کی آنے والی باتیں عالم بالا میں مقدور اور معین کی جاتی ہیں، کسی کا مرنا، بیمار ہونا، رزق کی فراہمی وغیرہ۔ اور چونکہ اس رات میں بہت فرشتے اترتے ہیں، یہاں تک کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے، تو اس بنا پر بھی اس کو قدر تنگی کے معنوں میں قدر علیہ رزقہ پیچھے پڑ چکے ہیں، تو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے نزول کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ اور ویسے بھی سورت خود بھی بتا رہی ہے، اور سال بھر کے فیصلوں کی بات سورت الدخان سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے فیصلے کو الگ کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ لیلۃ القدر جو ہے قرآن کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے، اور آگے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کس نے تجھے خبر دی کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ کون تجھ کو بتائے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یہ ما ادراک کا یہ فعل تعجب ہے، اور اس میں استفہام بھی ہے، یعنی کون جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یعنی اس رات کی اصل قدر، قیمت، اور اس میں کیا ہوتا ہے اور یہ کب ہوتی ہے، یہ سب کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو کسی بھی خبر کی اہمیت اس بنا پر ہوتی ہے کہ وہ خبر دی کس نے، وہ کس کی طرف سے ہے، یا پھر نمبر 2 کس چیز کے بارے میں ہے۔ کس چیز کو بہت امپورٹنس مل جاتی ہے بڑی بڑی خبروں، یہ کسی اہم شخصیت کے بارے میں ہوتی ہے یا پھر کسی اہم موقع کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خبر دی ہے، اللہ ہی اس کی قدر جانتا ہے، تعظیم جانتا ہے، اس سے اس رات کی عظمت اور اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات کی تلقین کی ہے کہ اس رات کو تلاش کیا جائے، یعنی لیلۃ القدر کو۔ جب رمضان آتا اور آخری عشرہ آتا تو آپ خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، اور پھر لیلۃ القدر کی عبادت کی طرف آپ نے توجہ بھی دلائی، اور اس میں فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور پھر اگلی آیات میں بھی آپ دیکھیے کہ لیلۃ القدر ہی کی پھر تکرار ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، کیونکہ اگر ان کے اندر پھر لیلۃ القدر ہو تو پھر وہ ملٹی پلائی ہو جائے گی قدر۔ 1000 مہینے 83 سال 83 ایئرس 4 منتھس بنتے ہیں۔ ایک عام انسان کی جو لمبی عمر والے انسان ہوتے ہیں وہ عموماً 80s تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی ایک شخص جو 80 سال عبادت کرتا ہے وہ عابد کہلاتا ہے عام طور پر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ سال بھر کی عبادت، اور پھر اس میں رمضان کی عبادت، اور آخری عشرے کی عبادت، اور آخری عشرے میں پھر اس کو لیلۃ القدر پہ جا کر پیک پر پہنچ گئی کہ اس رات کو پا لینے والا اتنا بڑا کام کر جاتے، یعنی اس رات کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، لوگوں تم پر یہ مہینہ آیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر،
اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. جس نے اس رات کی قدر نہ پہچانی، اس رات میں عبادت نہ کی، وہ ہر خیر سے محروم ہے. ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور محروم ہی اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہے. یہ رات کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو اپنی باقی راتوں کی بھی قدر کرتا ہے. کیونکہ دن تو کام کاج کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے ہوتا ہے، اور رات رب کے لیے ہوتی ہے، عبادت کے لیے ہوتی ہے، روحانیت کے لیے ہوتی ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے ہوتی ہے. تو جو لوگ اپنی راتوں کو عیش و عشرت میں ضائع کر دیتے ہیں وہ پھر رمضان کی راتوں کو بھی نہیں پا سکتے، کیونکہ دل ہی نہیں لگتا ان کا اس میں پھر عبادت کی طرف. اور یہ بہت بڑی محرومی ہے. جب لوگوں کو اس کی قدر پتہ نہیں ہوتی، اب دیکھیں لوگ گیمز بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی شوز ہو رہے ہوتے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اگر عبادت کے لیے بھی کہیں جمع ہوتے ہیں تو علم نہ ہونے کی بنا پر وہاں پر بھی کیا کرتے ہیں؟ گپ شپ، بات چیت، ہنسی مذاق، باتیں ادھر ادھر، سنجیدگی اور توجہ نہیں ہوتی عبادت کی طرف. تو جو اس سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا. تو نیکسٹ ٹائم رمضان میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو موقع دے تو پھر اس کی قدر کرنی، ایک ایک لمحے کی. بعض لوگ تو افسوس یہ کہ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی اعتکاف نہیں کر رہے ہوتے، نام کے بیٹھے ہوتے ہیں بس. باقی ان کی توجہ دوستوں کی طرف، بات چیت، کھانا پینا، اور بعض جگہوں پر تو کھانوں کی بھرمار ہو جاتی ہے. کوئی پارٹیوں کے لیے تو نہیں ہم اعتکاف بیٹھتے. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ منیمم خوراک، تھوڑا کھائیں، تھوڑا واش روم جانا پڑے، نیند بھی کم آئے، عبادت زیادہ ہو سکے، اور وقت کھانے میں بھی کم لگے. کیونکہ جتنے ڈھیر کھانے ہوتے ہیں نا ان کو کھانے کے لیے اتنا وقت بھی چاہیے ہوتا ہے. کبھی اپنا ٹائم نوٹ کیا کریں کہ کھانے میں ہم ٹائم کتنا لگا دیتے ہیں. اور خصوصاً جب کچھ لوگ مہمان ہوں ہمارے آس پاس تو پھر باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے، انجوائے کرتے، ایک چیز آ رہی ہے دوسری آ رہی ہے. اور اگر بڑی راتوں میں یہ شروع ہو جائے اور افطار پارٹیوں کی شکل میں یہ شروع ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی محرومی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. لیکن جس نے اس کو پا لیا اس کے گناہ معاف ہو گئے، اور اس کا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر عمل اس نے حاصل کر لیا. یعنی عمرو بن القیس کہتے ہیں کہ عمل فیہا خیر من عمل 1000 شہر، اس رات کا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے. مجاہد کہتے ہیں عملہا وصیامہا وقیامہا خیر من 1000 شہر، اس رات کا عمل، اس رات کا روزہ، یعنی اس رات کے بعد جو اگلا روزہ آتا ہے، اور اس کا قیام 1000 مہینوں کے قیام سے بہتر ہے. روزے کی بات اس لیے کہ رات کا لفظ جو ہے نا عربی زبان میں وہ دن اور رات دونوں پر بھی استعمال ہوتا ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر تاکید کرتے ہیں کہ فابتغوها فی العشر الاواخر، اسے آخری عشرے میں تلاش کرو. تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، پچھلی بھی بخاری کی تھی کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو رمضان کی. اس کی کچھ نشانیاں بھی آپ نے بتائیں. مسلم کی روایت ہے کہ اس میں سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں شعاع نہیں ہوتی، تست کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایک پلیٹ کی طرح ہوتا ہے، تھال کی طرح ہوتا ہے، یعنی گول نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں شعائیں پھیل نہیں رہی ہوتی، ریفلیکشن نہیں ہوتا، یہ صافیت صاف ہوتا ہے، شفاف سا. پھر اسی طرح اس رات میں بارش اور ہوائیں بھی ہو سکتی. پھر وہ ایک معتدل موسم والی رات ہوتی ہے، نہ اس میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی. یہ بھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے. اس دن کا سورج صبح کمزور ہوتا ہے، ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نہیں ضعیف ہوتی ہے اس کی روشنی. جب اسٹرانگ ہوتا ہے سورج تو شعائیں دور دور تک پھیلتی ہیں. تو اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا خبر دے رہے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اترتے ہیں فرشتے، کتنے؟ بہت زیادہ، کنکریوں کی تعداد کے برابر. یعنی زمین پر
ہر طرف ہجوم ہو جاتا ہے کثرت سے، ہر جگہ آتے جاتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، اتنے کہ زمین بھر جائے. والروح اور جبریل امین الگ طور پر خصوصیت کے ساتھ ان کا نام لیا گیا. کیوں؟ وہ فرشتے ہیں، ان کا نام باقی فرشتوں میں آ گیا، بات ختم ہو گئی. الگ سے کیوں نام لیا گیا؟ ان کے مقام کی وجہ سے. اب دیکھیے جیسے آپ کے گھر میں شادی کے کارڈ آتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے، کس کا نام لکھا ہوتا ہے؟ مثلا آپ کے فادر کا اینڈ فیملی، باقی سب نام ایک کا مینشن ہوتا ہے جو سب سے اہم ممبر ہوتا ہے گھر کا. تو یہ کام قاعدہ ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے. اور پھر جبریل ایک طرح سے لیڈ کرتے ہیں باقی فرشتوں کو، تو سب اترتے ہیں، زمین پر آتے ہیں. یہ فرشتوں کا آنا بھی ایک برکت کی بات ہے، رحمت کی بات ہے، خیر لاتے ہیں. اور بعض نے کہا روح سے مراد ایمان والوں کی روحیں ہیں، لیکن اس کا کسی حدیث سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ روحیں اترتی ہیں اس دن، اور نیک لوگوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور گھومتی پھرتی ہیں، ایسا کچھ نہیں. روح القدس مراد ہے، جبریل امین مراد ہے. اور کانٹیکس میں بھی یہی بات سمجھ آتی. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، خود سے نہیں آ جاتے. کس نے جانا ہے، کون کون جائے گا، یہ ان کو حکم ملتا ہے، جس کو ملتا ہے وہی آتا ہے. سارے فرشتے نہیں آ جاتے، کچھ اپنی عبادت میں اوپر ہی لگے رہتے ہیں آسمانوں پہ، کچھ سجدے میں پڑا، کوئی رکوع میں، کوئی اور کام کر رہا ہے. تو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو بھیجتا ہے، اذن لے کر آتے، اجازت سے آتے. یہی قاعدہ اور طریقہ ہوتا ہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کہیں جانے کے لیے، خصوصاً اجتماعی سفر جو ہوتے ہیں، چپ کر کے چوری چوری کسی اس میں نہیں گھس جانا چاہیے. بعض اوقات انسان کہتا ہے نا چلو ایک میلہ ہے چلتے ہیں، سبھی گھس جاؤ اس میں، بھیڑ میں، ہم بھی ساتھ ہو جاتے ہیں. کئی لوگ طواف کے موقع پر اس طرح کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کوئی اچھا سا گروپ جا رہا ہے تو ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا حصہ نہیں ہوتے. تو ان کی مینجمنٹ کے لیے بھی مشکل کرتے ہیں. ریسنٹلی کسی نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص مینا میں جا رہا تھا، بہت سخت گرمی تھی، رات کا وقت تھا، بہت تھک گیا. تو ایک خیمے کے پاس سے گزرا تو اس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. تو اس نے سوچا کہ میں بھی اس میں گھس جاتا ہوں. تو گھس گیا نیچے سے، جیسے ہوتا ہے نا وہ تمبو لگے ہوئے ہوتے ہیں تو نیچے سے جگہ ہوتی ہے، تو اسے کپڑا اٹھایا، اندر گھس گیا اور جا کے اپنا احرام جو لیا ہوا تھا اسی کو اپنے اوپر ڈالا اور سونے کی کوشش کی. کیونکہ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ سو نہیں پایا. پہلے ادھر ادھر سائڈ بدلتا رہا، لیکن وہ دیکھے دائیں دیکھے بائیں دیکھے لوگ سو رہے ہیں کہ یہ کیسے سو رہے ہیں. باہر وہ تنگ ہو کے اٹھا اور باہر نکلنے لگا. جب باہر نکلا تو وہاں ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا جس کا منہ دوسری طرف تھا. جب وہ باہر نکلا تو چوکیدار بھاگ گیا، اس کو دیکھ کے چوکیدار بھاگ گیا. وہ حیران پریشان کہ مجھے دیکھ کے چوکیدار کو کیا ہوا. اس نے اس کو جا کے پکڑا کہ مجھے دیکھ کے تم کیوں بھاگے. اس نے کہا یہ جتنے اندر لوگ سوئے ہوئے تھے یہ سب ڈیڈ باڈیز تھی، یعنی جو مر رہا تھا اس کو یہاں لا کے ٹھنڈی جگہ پہ رکھ رہے تھے، سمجھے فریزر ہی ہوگا کوئی، اتنی زیادہ کولنگ وہاں کی گئی تھی. تو وہ ڈر کے بھاگا کہ کوئی مردہ اٹھ کے چل پڑا ہے، وہ خوف زدہ ہو کے بھاگ گیا. تو اس طرح بغیر اجازت کسی کے خیمے میں داخل نہ ہو. کوئی پتہ نہیں کہ مردوں کے بیچ میں جا بیٹھے انسان، اور کسی کے گھر میں داخل نہ ہو اجازت کے بغیر. کسی کی پرائیویٹ جگہ، کھلا ایریا، کسی کا باغ، کسی کی کوئی جگہ، کسی کی کرسی پہ جا کے نہ بیٹھے. ایک اور واقعہ کہیں پڑھا تھا میں نے کہ کچھ لوگوں کو کسی خلیفہ نے بلایا، قید کروایا اور ان کو اکٹھا کر کے کشتی پہ بٹھا کے لے جایا جا رہا تھا مارنے کے لیے، ایگزیکیوشن کے لیے. تو ایک شخص نے دیکھا کہ واہ یہ لوگ تو کشتی کی سیر کو جا رہے ہیں. اس نے نہ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جا کشتی پہ بیٹھا. جب وہ پار اترے تو وہ بھی ساتھ اترا. تو جب وہ مجرموں کے نام پڑے گئے تو وہ ایکسٹرا تھا. تم کدھر سے؟ اس نے کہا میں نے سمجھا کہ ہی انوزہا، وہ عربی کا قصہ تھا، اس میں لکھا ہوتا ہی انوزہا، یہ تو سیر ہے، میں تو سیر سمجھ کے آیا ہوں، اس کشتی کی سیر کرنے آیا ہوں. مفت میں جا رہی تھی، کشتی میں بھی چڑھ بیٹھا. تو بعض اوقات دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون کہاں جا رہا ہے. تو بغیر تحقیق کیے، بغیر کسی اجازت کے کسی شادی میں نہ گھسے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، لوگ توفیلی ہوتے ہیں، ان کو توفیلی بھی کہا جاتا ہے کہ چلو وہاں چاول مل رہے ہوں گے، سب کھانا کھا رہے ہوں گے، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا. تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں.
ہو سکتا ہے کسی نے شادی ہال کسی اور خاص کام کے لیے بک کر رکھا ہو اور وہ شادی نہ ہو کچھ اور ہی ہو، تو پکڑ بھی ہو سکتی ہے، تو انسان کسی مصیبت میں بھی پھنس جاتا ہے۔ تو اصل میں اصول اور قاعدہ کیا ہے کہ ایسے تمام مواقع پر انسان کو اجازت لے کے جانی چاہیے۔ اگر کوئی کسی کی دعوت میں بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے تو وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے، ڈاکو بن کے نکلتا ہے۔ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے کہ کسی کی کھانے کی دعوت پر بن بلائے کسی کے ساتھ طفیلی بن کے گھس جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ تو اجتماعی امور جو ہوتے ہیں خاص طور پر ان میں اجازت کا لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو فرشتے اترتے ہیں وہ اجازت کے ساتھ اترتے ہیں اپنے رب کی، ورنہ اپنے اپنے کاموں پر کھڑے رہتے ہیں، وہاں سے ہلتے بھی نہیں ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون من کل امر، ہر کام کے ساتھ، یعنی ہر وہ مہم جو ان کے سپرد ہوتی ہے یا اس رات ان کے سپرد جو کام ہوتا ہے اس کو لے کر، یا جو فیصلے اتر رہے ہوتے ہیں یا جو کام مقدر ہوتے ہیں ان کو لے کر، اور عبادت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان پر گواہ ہوتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، سلام۔ اب یہ سلام جو ہے یہ پیچھے کے ساتھ بھی اس کو لگایا گیا ہے کہ وہ خیر لے کر اترتے ہیں، خیر کے ساتھ آتے ہیں، اسی لیے ہم شاید کہتے ہیں خیر سے جاؤ، خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ۔ تو فرشتے بھی خیر لے کر اترتے ہیں۔ اور دوسرا کیا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ مطلع الفجر کا معنی طلوع فجر، ابتدائے صبح۔ رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ غروب آفتاب کے ساتھ، صبح کا طلوع فجر کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ فرشتے کہاں نہیں جاتے، کہاں نہیں پہنچتے، کس گھر کس جگہ کو اوائڈ کرتے ہیں؟ جہاں تصویریں ہوتی ہیں، کتا ہوتا ہے۔ تو ملائکہ ہر مومن پر سلامتی بھیجتے جاتے ہیں، جن کے پاس سے بھی گزرتے ہیں ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر نہیں جاتے جو ان کے کام کی نہیں، پسندیدہ نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کے لیے دن کے مقابلے میں رات کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی رات کے موقع پر کرائی گئی تھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رات کو اور کس کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ایک اور آیت میں آتا ہے ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود۔ لیکن راتوں کو اٹھنا، قیام کرنا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ جنت میں جانے والوں کی یا جن کو جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا؟ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، راتوں کو کم سوتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ راتوں کو کم سوتے ہیں، لیکن وہ راتوں کو کرتے کیا ہیں؟ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی رات کی مصروفیات کا جائزہ لینا چاہیے۔ کچھ لوگ نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، کچھ ٹی وی کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ سیریل دیکھتے ہیں، ادھر ادھر کے مشغلوں میں کچھ گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، کچھ باہر ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، کچھ سینماز چلے جاتے ہیں۔ اب تو خیر گھر ہی سینما بن گئے، جانے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ تو ہماری راتیں کن کاموں میں گزر؟ مومن کی رات اور فاسق کی رات میں فرق ہوتا ہے۔ مومن اپنے رات کے اعمال کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ درجوں کی بلندی راتوں کے کام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جس نے بلندیاں طلب کی وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی راتوں کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دن میں تو انسان، آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جسے کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں شرموں کا شرمی، کہ کیا کہے گا کوئی، میں کیا کر رہی ہوں، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے، اس کے ڈسپلن سے، اس کے پکڑ سے، اس کے بلانے سے، اس کے دھکنے دینے سے ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ رات کو کون دیکھتا ہے؟ سب سو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم ہوتے ہیں اور ہمارا رب ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ایمان اور تقوی کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہم کر کیا رہے ہیں۔ جب سب سو رہے ہیں تو ہمارا حال کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وقفات تدبریہ میں دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کون
انزال القرآن هنا في الليل دون النهار مشعر بفضل اختصاص اللیل. قرآن کا رات میں نازل ہونا یہاں احساس دلا رہا ہے دن کے مقابلے میں رات کی خصوصیت پر، رات کی اہمیت پر. وقد اشار القرآن والسنۃ الی نظائرہ، قرآن و سنت نے اس کی مثالوں کی طرف، اس جیسی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. نظائر نظیر کی جمع، نظیر کہتے ہیں مثال کو، یہ بے نظیر بے مثال. فمن القرآن قولہ تعالی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرائی. ومنہ قولہ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک ومن اللیل فسبحہ ادبار السجود ان ناشئۃ اللیل ہی اشد بطئا واقوم قیلا وقولہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. ومن السنت قولہ، سنت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا کان ثلث اللیل الآخر، جب آخری تہائی رات باقی ہوتی ہے، ینزل ربنا الی السماء الدنیا، ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، رب پکارتا ہے ہمیں. وہذا يدل على ان اللیل اخص بالنفحات الالہیۃ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات زیادہ خاص ہے الہی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کو. ویسے نفحات کا معنی ہوتا ہے انسپریشنز، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب سے جو انسپریشن ہمیں ملتی ہے، یہ اس بات کا جو احساس ہوتا ہے وہ رات میں ہی ہوتا ہے. وہ بھی تجلیات رب، اور رب کی تجلیات کا، سبحانہ لعبادہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے. یعنی دل پر خاص نزول ہوتا ہے مختلف چیزوں کا. وذالک لخلو القلب وانقطاع الشواغل وسکون اللیل، اور یہ دل کے خالی ہونے، کاموں کے ختم ہونے اور رات کے سکون کی وجہ سے ہوتا ہے. ورہبتہ، اور اس کا جو ہارر ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے یا روب ہوتا ہے رات کا، اقوی علی استحضار القلب وصفائہ، زیادہ قوی ہوتا ہے دل کو حاضر کرنے کے لیے اور اس کی صفائی کے لیے. یعنی انسان کی ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے انسان کے اوپر اس وقت کہ ہر طرف سے خاموشی ہوتی ہے اور سکون ہوتا ہے، غور و فکر زیادہ ہوتا ہے. انسان کے اندر علم اور حکمت کے حصول کا بھی بہترین موقع ہوتا ہے اور نزول بھی ہوتا ہے. السؤال بین سبب ذکر انزال القرآن ہونا فی اللیل دون النہار، سبب بیان کیجئے قرآن کے نزول کا ذکر رات کے وقت کیا گیا ہے دن کو چھوڑ کر. یعنی لأن اللیل اخص بالنفحات الالہیہ وبتجلیات الرب سبحانہ لعبادہ. پھر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، الضمیر فی انزلناہ للقرآن، انزلناہ میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس پر کلام کا سیاق اشارہ کر رہا ہے. یعنی کلام کے سیاق سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب بھی انزلناہ کی بات ہو اور ضمیر جو ہے وہ اوپن ہو تو ہمیشہ اس سے مراد قرآن ہوتا ہے. وفی ذلک تعظیم للقرآن من ثلاثۃ اوجہ، اس میں قرآن کی تعظیم کا ذکر ہے 3 وجوہات کی بنا پر. احدها، ایک ان میں سے انہ ذکر ضمیرہ دون اسمہ الظاہر، کہ اللہ تعالیٰ نے اسم ظاہر یعنی قرآن کے لفظ کی بجائے ضمیر کا ذکر کیا ہے، دلالتاً علی شہرتہ، جو قرآن کی شہرت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ قرآن ہی ہے جس کو نازل کیا گیا. والاستغناء عن تسمیت، اور اس کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں. کچھ چیزیں اتنی مشہور ہوتی ہیں کہ آپ ان کی طرف اشارہ ہی کریں تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. الثانی انہ اختار لانزالہ افضل الاوقات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے سارے اوقات میں سے افضل کا چناؤ کیا. یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کا وقت زیادہ افضل ہے. والثالث ان اللہ اسند انزالہ الی نفسہ، تیسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کو اپنی طرف منسوب کیا. انا انزلناہ، ہم نے اسے اتارا. ایک اور جگہ پر یہ بھی آتا ہے نزل بہ الروح الامین، قرآن کو روح الامین لے کے اترے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے روح الامین کا ذکر نہیں کیا بلکہ اپنی ذات کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے. السؤال دلت الآیۃ علی تعظیم القرآن من عدۃ اوجہ بینھا،
اس آیت میں قرآن کی تعظیم کی کئی وجوہات ہیں، ان کو بیان کیجیے. تو یہ ساری وجوہات اوپر موجود ہیں، ان کو آپ دوبارہ پڑھ لیجیے. توجیحات میں صرف ہے فضل لیلۃ القدر وما فیہا من الخیرات، لیلۃ القدر کی فضیلت اور جو اس میں خیر و بھلائی کی چیزیں ہیں، سلامتی کی چیزیں ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تفسیر آج کی آپ نے سنی، بہت کچھ سیکھا ہوگا، ترجمہ بھی سنا، تلاوت بھی سنی. چلیں کچھ ڈسکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کچھ سوالات آپ سے پوچھتے ہیں، وقت ہوا تو آپ کے ریفلیکشنز بھی لیں گے، ورنہ جیسے ہر کلاس سے پہلے ہم لے رہے ہیں نا تو نیکسٹ ٹائم پھر لے لیں گے. چلیں جی، پہلا سوال آپ کو دیکھتے ہیں، اور جنہوں نے جواب دینا ہے وہ اپنا مائک کھول کے جواب دیں. کیا یہاں پر سیکھا آپ نے اس آیت میں قلم کے ساتھ لکھنے کی یا تعلیم دینے کی تخصیص، اس کو خاص کرنے کا راز کیا ہے؟ کون بتانا چاہے گا؟ قندیل. جی بتائیں قندیل. دین اور دنیا کی مصلحتیں ہیں کہ وہ مصالح دین و دنیا، کہ اللہ تعالیٰ نے علوم کی بقا کے لیے یعنی ہمیشگی ہے، قلم کے ساتھ لکھنا جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے اس سے علم. ٹھیک ہے، اس میں علوم کی بقا ہے، ہمیشگی ہے، دین و دنیا کی مصلحتیں. جب انسان قلم کے ساتھ لکھتا ہے تو پھر باقی رہتی ہے نا وہ چیز. جیسے استاذہ بات کر رہی تھی، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں جیسے آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری ہے یا قرآن کے علاوہ باقی جو حدیث کی اور دوسری بہت شاندار کتابیں ہیں، اگر انہوں نے محدثین نے اتنی محنتیں نہ کی ہوتی یا لکھنے والے جیسے جو مفسرین ہیں انہوں نے تفاسیر نہ لکھی ہوتی، ان کی وفات کو کتنی بعض اوقات صدیاں گزر گئیں، بہت عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی ہم پڑھتے ہیں نا تو علامہ بالقلم ہی ہے نا. سبحان اللہ. اور قرآن کو بھی لکھا گیا الحمدللہ، ذہنوں میں ہی صرف محفوظ نہیں کیا گیا، لکھا بھی کیا. تو اگر آپ میں سے کوئی بھی لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نوٹس بھی لکھا کریں، صرف ذہنی طور پہ نہ یاد رکھا کریں، بھول جاتے ہیں نا. چلیں نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو تمام مخلوقات پر کیا امتیازی فوقیت حاصل ہے؟ اس کا جواب آپ نے چیٹ میں دینا ہے. ذرا میں دیکھتی ہوں چیٹ میں کیا آنسر آتا ہے. علم بالکل، شاباش. لبنہ جمین نے سب سے پہلے جواب دیا اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ دے رہے ہیں. تو علم وہ چیز ہے جو فوقیت دیتی ہے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی ہم کو تمام مخلوقات پر. تو رب زدنی علما دعا مانگ لیں یہیں پر اپنے کہ لیے اللہم انفعنا بما علمتنا، یا اللہ ہمارے علم کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے، کیونکہ علم تو اگر فائدہ مند نہیں ہے تو وہ تو بے علمی سے بھی بہت برا ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. انسان کی غنا کی کیفیت میں امیر ہونے کے موقع پر اس پر کیا لازم آتا ہے؟ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ تسنیم. آپ پہلے بات کر چکی ہیں، میں کسی اور ساتھی سے لینا چاہتی ہوں جنہوں نے ابھی تک بات نہ کی. میرین بتائیں. میں بتاؤں زینب اکبر آپ بتائیں. کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ امیر ہونے کی وجہ سے بندے میں ایک وہ پراؤڈنیس اور وہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ جو ہے مجھے ایگزیکٹ ورڈ نہیں سمجھ آ رہا کیا کہ یاد رکھنا چاہیے؟ آپ اپنے الفاظ میں بتا دیں کیا یاد رکھنا چاہیے.
کہ ہمیں اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ جو ہے وہ مطلب اپنے آپ کو نیچے ہی سمجھنا چاہیے، برتر نہیں سمجھنا چاہیے امیر، اس میں بھی ہونے کے اچھا، حساب سے آپ عاجزی کی بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آج کی بات۔ یہ یہاں پر یہ معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس ذرا غور کریں نا، عربک میں وہ موجود ہے۔ رابعہ آپ بتائیے، چلیں آپ سنیں، باقی سنیں، جی رابعہ بتائیے۔ انا الی ربک الرجعہ، کہ اس نے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹنا ہے اور پھر حساب دینا ہے اپنے انکم کا، کہ کہاں سے آیا اور کہاں سے۔ احسنتی، یہ سوچ کے مجھے واپس لوٹنا ہے، جو آپ نے یعنی دوسری ساتھی نے کہا نا کہ اس کو عاجزی اختیار کرنی ہے، تو عاجزی اختیار کرنے کے لیے یہ سوچ یاد رکھنی ہے کہ میں نے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے اور سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس چلا جانا ہے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی اپنی لائف میں پچھلے 1-2 سال میں کئی ڈیتھس دیکھی ہیں، بہت کلوز لوگوں کی دیکھی ہیں، اپنے فادر کی دیکھی ہیں، اپنی مدر کی دیکھی ہیں، اپنے بہت کلوز فرینڈس کی دیکھی ہیں۔ آپ یقین کریں، ہر موت کے بعد یہ احساس زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے گھر اور اتنا کچھ سب چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے، اور میں نے اور آپ نے بھی، ہر شخص نے ایسے ہی جانا ہے۔ اور پھر دیکھیں، ہمیں واپس آ کے وہاں سو نہیں جانا، ہمیں ایک وقت کے بعد اٹھا دیا جائے گا، وہ حتمی زندگی نہیں، اور پھر ہر ایک کا حساب ہوگا، رب کی طرف لوٹنا ہے، قبر میں نہیں پڑے رہنا انسان نے، ایک وقت آئے گا اسے اٹھنا پڑے گا، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ راہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم دنیا ہی میں نہ کھو جائے۔ چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں، اور یہ احساس آگے بھی ٹرانسفر کریں، یہ یاد کرائیں لوگوں کو، یہ یاد دہانی ضروری ہے۔ نیکسٹ دیکھیں جی، اس سوال کا جواب کون دینا چاہے گا؟ صبا حفیظ آپ دینا چاہیں گی؟ کون سا سبق بیان سوال؟ کیجیے، سبق سوال بیان کون سا؟ کیجیے۔ قرآن کے نزول کا ذکر رات کے وقت کیا گیا، دن کو چھوڑ کر، کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق جڑ جاتا ہے، مطلب بہت وہ خاموشی اور سکون کا ٹائم ہوتا ہے، تو انسان بہت اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ بالکل بالکل یہی بات ہے کہ رات کا وقت خصوصی طور پر انسان کے لیے عبادت کے لیے بہترین وقت ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو ایک ہوم ورک بھی دے رہے ہیں، اور وہ ہوم ورک یہ دے رہے ہیں کہ ہم سب اپنی رات کو دیکھیں، انشاءاللہ آگے آپ کے ساتھ دکھائیں گے اور آپ کے گروپ میں بھی شیئر کر لیں گے کہ ہماری رات کی گھڑیاں کیسے گزرتی ہیں، کن کاموں میں گزرتی ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، اس آیت میں قرآن کی تعظیم کی کئی وجوہات ہیں، ان کو بیان کیجیے۔ 4 وجوہات، 3 وجوہات انہوں نے بتائی تھی، کوئی ایک وجہ مجھے بتائے کوئی۔ ڈاکٹر وجیہ آپ بتائیں۔ جی، پہلے انہوں نے کہا تھی کہ انزلناہ میں جو ہے اس کا ضمیر قرآن کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کا نام نہیں لیا، لیکن اس کی شہرت نہیں تھی کہ وہ سمجھا گیا کہ وہ قرآن کی طرف ہی ہے یہ ضمیر، پہلی جو تعظیم کی۔ جی، اگر نام کے بغیر بھی انڈرسٹوڈ ہے، قرآن کی طرف ہے۔ بعض اوقات ہم دنیا میں بات کرتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں واپس لوٹنا ہے اس کی طرف، تو یہ پتہ ہوتا ہے ہمیں اس دنیا سے واپس لوٹنا ہے اس کی طرف، تو اس میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں میں بس، یعنی ہمارے جو دل میں بسنے سے میرا مراد یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، اسی طرح اور ہمیں پتہ ہے ہم اس کی طرف لوٹنے ہیں۔ اسی طرح جب یہ نازل ہونے کی جب بات آتی ہے تو وہ قرآن ہی کے لیے ہوتی ہے، یہی قرآن کی شہرت ہے۔ بالکل درست آپ نے بتایا۔ اور بتائیں جی، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ توقیر بتائیں۔ السلام علیکم۔ توقیر آپ بتائیں۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کا ذکر کیا، اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ رات کو ہوا، تو اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے بہت اہم ہے۔ بالکل، سارے اوقات میں سے رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے خصوصی بیان کیا، وہ قرآن رات کو نازل ہوا، اس کا مطلب افضل وقت میں افضل کلام نازل ہوا۔ بالکل ٹھیک، شاباش۔ اور بتائیے جی، کون بتائے گا؟ زینب بتاؤں؟ زینب تو بتا چکی ہے، کوئی اور ساتھی اگر بتانا چاہے، کسی اور کو تیسرا پوائنٹ یاد ہے؟ ناہید میں آپ بتاؤں؟ بتائیں۔ حالہ میں بتاؤں ناہید کہ روح الامین لے کے اترے اس کو۔ چلیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، جو آپ عربک میں بتاؤں؟ موجود ہے، حالہ آپ بتائیں۔
جی اس میں यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने खुद इसको उतारा, यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ इसको मतलब इसके उतारने को कनेक्ट किया है। नहीं तो रूहुल अमीन का भी जिक्र आता है, मतलब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसको अपने साथ स्टेट किया इसके नाजिल करने बिल्कुल को। सही, शाबाश। हम क्योंकि फोकस करके उस वक़फ़ातुत तदब्बुरिया के उस हिस्से से पूछ रहे होते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि फिर आंसर भी वहीं से है। तो वसालिसु जो है ना कि अन्नल्लाह अस्नद इंजालहु इला नफ्सिही, कि अपनी तरफ अल्लाह ने मंसूब किया है। तो यहाँ इसकी बात है, इसलिए हम इसी का आंसर को लेंगे। शाबाश, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, चलें मैं पहले होमवर्क दिखाना चाहती हूँ, फिर अगर इस स्लाइड को हम डिस्कस कर लेंगे। जरा होमवर्क देख लीजिए। इल्म शरई के किताब के 2 सफ़े पढ़ो, और सही बुखारी के हवाले से उस्ताजा ने पहले भी बात की थी। मैं आज हमने आपके होमवर्क में ही डाल दिया है। इस हफ्ते किताबुल वही पढ़िए। आप में से कोई है जो सही बुखारी के कोर्स में हमारे साथ शामिल है? अगर है तो जरा चैट में लिखें कौन कौन है। ठीक है, सहरिश है हमारे साथ। सही बुखारी का हम कोर्स करवा रहे हैं ना, अफशा भी है, राबिया भी है। चलें, उन्होंने तो मैं माशाल्लाह, रजिया। कई लोगों ने तो, रजिया भी है, कई लोगों ने तो पहले पढ़ ही लिया। गुड। अब जिन लोगों ने, अभी हमने रिसेंटली किताबुल वही पढ़ी है ना, और हम किताबुल ईमान पढ़ रहे हैं, तो जिन लोगों ने किताबुल वही नहीं पढ़ी, ये होमवर्क उन सबको करना है। नेक्स्ट वीक मैं आपसे पूछूंगी किताबुल वही से क्या सीखा आपने, कोई एक बात बताइए, इंशाल्लाह हम आपसे लेंगे। माशाल्लाह काफी साथी हैं जिन्होंने, जो हमारे साथ उसमें भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखें। ये जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा खुद बिनासियती लिल बिर्रि वत तक़वा, कि ए अल्लाह मेरी पेशानी पकड़ लीजिए नेकी और तकवा के कामों की तरफ। ये आपको इस हफ्ते हम होमवर्क दे रहे हैं। हर रोज कम से कम अपने लिए मांगे, किसी और को भी ये दुआ बताएं कि वो भी अपने लिए मांगे। ठीक है, सिखाइए। फिर नेक्स्ट देखें, मुस्लिम की जिंदगी में पढ़ने की अहमियत की बात हो रही है सूरत अलक की आयत 1 में। इसको किसी के साथ शेयर कीजिए, पढ़ने की अहमियत पर बात कीजिए, क्योंकि पढ़ने का तो शौक ही खत्म होता जा रहा है। सूरत अलक की तिलावत सुनिए मशारी बिन राशिद की आवाज में, सूरत अल क़दर की तिलावत सुनिए सलाम खातिर और यूसुफ कालू की आवाज में। ये सारी तिलावतें जो वेबसाइट पे अपलोडेड है ना, लेसन उसके अंदर मौजूद हैं। उस्तादा क्लास में इनको सुनवा रही हैं, लेकिन हम कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, जो फेसबुक पे भी हम डायरेक्ट प्ले करते हैं, तो कुछ कॉपीराइट्स की वजह से हम आपको ये तिलावतें सुना नहीं सकते इस वक्त क्लास में। हम आपसे चाहते हैं कि आप ये तिलावत सुने, इतनी खूबसूरत पड़ी तिलावतें हैं ना। और जब तदब्बर के लिए आप तिलावत को सुनते हैं, तो आप मुख्तलिफ कुरान ज़रात की जब तिलावत सुनते हैं, तो उसका आपको बात बेहतर तरीके से समझ में आती है। फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते, किस घर में दाखिल नहीं होते, इस हदीस पर अमल की पर कोशिश कीजिए कि अपने घर से ऐसी जानदारों की तस्वीरें हटा दें, ताकि फरिश्ते जो हैं वो दाखिल होते रहें। और हम में से हर शख्स को अपनी रात की मसरूफियात का जायजा लेना चाहिए, तो किन कामों में गुजरती हैं। आप सब अपने लिए दुआ मांगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, और अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा, और शेयर भी कीजिए। अब अगर आप में से कोई कुछ बात कहना चाहता है तो मेरे पास 2 मिनट हैं, बल्कि वो स्लाइड अगर दिखा दें उसी पे हम बात कर लें। उसके हवाले से जो हमारा एक पीछे था डिस्कशन में, एक पॉइंट रह गया था ना हमारा, ये इस आयत से आपने क्या सीखा, इस हवाले से बात करना चाहिए, किसी हवाले से भी तो आपका ही है। कौन कहना चाहेगा? रुबीना कहना चाहती है, कहिए। रुबीना, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं ये पूछना चाह रही थी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं ये पूछना चाहिए, मैं कल से बड़ी परेशान हूँ कि एक मौलवी साहब थे, वो कह रहे थे कि ये पंचसूरता घर में, पंचसूरा जो है घर में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे बहुत परेशानी और तकलीफें घर में आती हैं, जरा इसकी वजाहत कर दें। मुझे नहीं पता ये उनकी वो किस वजह से कह रहे थे। कुरान पाक है, कुरान पाक पढ़ने से घर में परेशानी तो नहीं आएगी, रहमत होगी। पंसूरा मुख्तलिफ सूरतों को इकट्ठा करके बना ली जाती है कोई किताब, इसी तरह है ना सूरत हाल। लेकिन जी देखिए कुरान पाक की सूरतें जो हैं उनको अलग अलग इस तरह करके बना के, और वह सिर्फ मखसूस सूरतों को पढ़ना, ये कुरान के अदब के बज़ाहिर खिलाफ है, क्योंकि कुरान पाक तो पूरा अल्लाह की तरफ का कलाम है ना, सारा ही जी पढ़ना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात कोई सूरत किसी को ज्यादा पसंद होती है, वो ज्यादा उसके पढ़ने में होती है,
تو قرآن پڑھنے سے تو گھر میں کوئی بے برکتی اور وہ نہیں آ سکتا. لیکن قرآن پاک کو کوشش کرنی چاہیے کہ شروع کریں تو تھوڑا تھوڑا روز مختلف صورتوں کو پڑھتے جائیں. اور ہمیں جیسے کہا گیا کہ 40 دن میں مکمل کرو قرآن کو، 30 دن میں کرو، تو ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگی میں ایک کے بعد ایک قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے. اور کسی صورت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو پڑھنے سے گھر میں بے برکتی اور کوئی پریشانی آئے گی، بلکہ پریشانی دور ہوگی. شفاء لما فی الصدور ہے قرآن. قرآن پاک میں آتا ہے نا دلوں کے لیے شفا ہے. انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر انہوں نے ایسے کہا ہے تو انہی سے اس کی دلیل پوچھیے. سعدیہ خالد آپ کہیے، لاسٹ کمنٹ لے رہی ہوں میں. جی میم، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ مجلسوں کے اوپر بہت اس کی اہمیت، جیسے قرآن کی یا دینی مجالس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ان صورتوں میں بھی مختلف جگہوں پہ. تو اس طرح جیسے ہم آن لائن آپ یہاں سب اکٹھے ہیں، تو کیا اس کا بھی اتنے ہی درجات ہوں گے کہ ہم ایک جگہ جب جا کے بیٹھے کہتے ہیں سکینت اترتی ہے اور فرشتے دیکھیں حصار میں لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی آپ کا سوال. دیکھیں بہترین تو یہ ہے کہ آپ کہیں جا سکیں اور جا کے اکٹھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکیں اس مجلس میں. اس کی ایک اپنی افادیت ہے، اس کی اپنی ایک بات ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور اکٹھے مل کے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے کو کتنا سب کو سلام کرنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے کا موقع ملتا ہے. سکینت اور رحمت بہت سی وجہ سے آتی ہے نا، تو وہ تو بہت اچھا ہے کہ ایسا ضرور کریں. صرف ایسا نہ کریں کہ میں بس آن لائن ہی لیتی رہوں اور میں کسی ایسی مجلس میں جاؤں ہی نہیں. آپ کو جانا چاہیے اگر جا سکتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے، آپ مجبور ہیں، کوئی ایسی آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، تو کم سے کم آپ قرآن سے رابطے کے لیے آن لائن تو پڑھیں نا. اور ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ ہے تو یہ مجلس ہی نا. مجلس کیا ہوتی ہے؟ اس جگہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے فزیکلی ہم دور ہیں، لیکن نیت تو ہماری یہی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر جڑے ہیں. اور کیا آپ اس سے اپنے لیے کچھ نہیں سیکھ رہے؟ علم و عمل کے لحاظ سے سیکھ رہے ہیں نا. تو انشاءاللہ دیکھیں ساری بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے اس عمل کو ویسا لکھ لے جیسے تو نے اس حدیث میں کہا ہے. باقی تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو اس نے کیا ثواب دینے. ٹھیک ہے، میں یہیں تک بات کرنا چاہوں گی آج، اور اس کے بعد میں ترجمہ ٹائم کے لیے سمرا کے حوالے کرتی ہوں. سمرا آپ اگلے سیگمنٹ کو لیجئے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ترجمہ ٹائم میں خوش آمدید. ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العلق کا ترجمہ. جی انس ماہرو کا ہاتھ سب سے پہلے مجھے نظر آ رہا ہے. جی انس آپ سنائیے پہلی 2 آیات. اعوذ باللہ من سب نے الشیطان الرجیم. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا، پڑھیے بسم نام سے ربی کا اپنے رب کے، الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا، خلق اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من علق جمع ہوئے خون سے. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. جی فاطمہ نیکسٹ 2 آیات کا ترجمہ سنائیے. اقرأ پڑھیے، ورب کا آپ اور رب آپ کا، الاکرم سب سے زیادہ کرم والا ہے، الذی وہ جس نے خلق علم سکھایا، بالقلم ساتھ قلم کے. ماشاء اللہ بارک اللہ. فاطمہ بہت اچھا سنایا. بس نیکسٹ ٹائم آپ تھوڑا دور تھی، مجھے تو خیر آواز آ رہی تھی لیکن کم آ رہی تھی. آئندہ سے آپ شاید ہیڈ فونس پہنے ہو تو ہیڈ فونس اتار دیجیے گا نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ثنا عبداللہ. ثنا نیکسٹ 2 آیات کا ترجمہ سنائیں. علامہ اس نے سکھایا، الانسانہ انسان کو، ما جو لم نہیں، یعلم وہ جانتا ہے، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، الانسانہ انسان، لیطغی البتہ سرکشی کرتا ہے. ٹھیک ہے شاباش بارک اللہ. بس یہ جو 5ویں آیت میں تھا نا معلم یعلم، جو نہیں وہ جانتا تھا، یہ پاسٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. سحرش انصاری نیکسٹ 2 آیات کا ترجمہ سنائیے. جی باجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے راہ وہ دیکھتا ہے خود کو، استغنا بے نیاز، انا بے شک، الی ربک طرف آپ کے رب کے، الرجا پلٹنا ہے.
माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। जी हाला एहतिशाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराअयता, क्या देखा आपने, अल्लज़ी, उसको जो, यनहा, रोकता है, अबदन, एक बंदे को, इज़ा, जब, सल्ला, वो नमाज पढ़ता है। माशाल्लाह, बारकल्लाह। जी तस्नीम। जी तस्नीम का माइक जी शायद अरा जी आयता हो गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्या अरा आयता, क्या देखा, इनके काना वो अलल हुदा, हिदायत पर है, और अमरा, या हुक्म देता है तकवे का। अरा आयता, या इन कज़बा, इसने झुटलाया और मुंह मोड़ा। ठीक है अलम ठीक है ठीक है तस्नीम, जज़ाकल्लाह खैर, शायद एक आयत स्किप हो गई है। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जी खालिदा खानम, सॉरी सॉरी खालिदा अगर वेट कर सकती हूँ तो फातिमा रिमशा। जी फातिमा रिमशा। अल्लम, क्या फातिमा नहीं आलम जानता भी अन्न अल्लाह, ये कि अल्लाह ताला यरा, देख रहा है, कल्ला, हरगिज नहीं, ला इन, अलबत्ता, अगर लम ना यंता ही बाज रहेगा, ला नासफन, अलबत्ता खींचेंगे हम, बिन नासियाती, साथ उसकी पेशानी के अच्छा रिमशा, पेशानी इस लफ्ज को, इस अरबिक सॉरी फातिमा, इस बिन लफ्ज को नासियाती, हाँ इससे पिछला वाला नस फ अम्मा, अब सही है। ठीक है, लनस फ ठीक है, लानस फ अम। जी और फिर उसको बा से मिला देंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। जी खालिदा खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासियातिन, पेशानी, काज़िबातिन, झूठी, खातियातिन, खताकार, फलियत उ, बस चाहिए कि वो बुलाए, नादिया, अपनी मजलिस को, सनद उज ज़बानिया, अनकरीब हम बुलाएंगे दोज़ख के फरिश्तों को, कल्ला, हरगिज नहीं, ला, ना, तो तेऊ, आप कहना माने उसका, वस्जुद, आप सजदा करें, वक्तरिब, और आप कुर्ब हासिल करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। जी डॉक्टर नसीम इब्राहिम, शुरू से स्टार्ट करते हैं, 2 आयत। इकरा, पढ़िए, बिस्मि, साथ नाम के, रब्बी का, अपने रब की, अल्लाजी, वो जिसने, खला का, पैदा किया, खला का, पैदा किया, अल इंसान, इंसान को, मिन, उससे, अलग, जमे वे खून से। माशाल्लाह, बारकल्लाह। जी शाहिदा परवीन। जी शाहिदा परवीन, 2 जी आयत। अल्लामल इंसाना, अल्लामा नहीं आप आगे इसने चली गई। इकरा, और तीसरी आयत। इकरा, जी, इकरा, पढ़िए, व रब्बू का, और रब आपका, अल अकरमो, सबसे ज्यादा कर्म करने वाला है, अल्लजी, वो जिसने, अल्लामा, सिखाया, बिल कलम, 7 कलम के। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। ज़ैनब नवीद। जी साहब, नेक्स्ट 2 आयत का तर्जुमा सुनाइए। अल्लमा, इसने सिखाया, अल इंसाना, इंसान को, माँ, जो, लम, नहीं, यालम, वो जानता था, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना, बेशक, अल इंसाना, इंसान, लयतगा, सरकशी करता है। जी ज़ैनब, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा सुनाया, बस आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी, काइंडली हेडफोन उतार दिया करें, ठीक है इंशाल्लाह। जी तौकीर। जी तौकीर, नेक्स्ट 2 आयत का तर्जुमा सुनाइए, आयत 7 से। जी, अन के, राहु, देखता है, इस्तगना, इससे इसमें वो लफ्ज छुपा हुआ है, इस्तगना में वो लफ्ज छुपा जी, हुआ है। हाँ, इस्तगना का मतलब ये कि वो बेनियाजी इख्तियार करता है। जी गनी कहते हैं ना बेनियाज को, बिल्कुल। जी, ठीक है, आगे। इन्ना बेशक, इला, की तरफ, रब्बिका, अपने रब की तरफ, रुजआ, लौटने वाला है। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। आपने ना इस जो पहला वाला लफ्ज था ना, उसका तर्जुमा दोबारा सुनाए। अन के बाद, अन के, राहु, देखता है वो, इस्तगना, बेनियाजी के साथ। अच्छा इसमें ना जमीर में सोरिया, राहु में जो हु है ना,
ٹھیک ہے. یہ وہ دیکھتا ہے خود کو, وہ دیکھتا ہے خود کو. خود جزاک کو. اللہ. ہو کی ضمیر آئی, جزاک اللہ, وہی آپ کی. نسیم خان آیت نمبر 9 سے. آیت نمبر 9. جی. اور آیتا ارائیت الذی, جی جی عظم جی الشیطان الرجیم. ارائیتا, کیا دیکھا آپ نے, الذی, اس شخص کو جو ینہا, روکتا ہے, عبدن, ایک بندے کو, اذا, جب, صلی, وہ نماز پڑھتا ہے. ماشاء ارائیتا, اللہ, کیا بارک اللہ دیکھا آپ فیک, نے, جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر وجیحہ جی. رائیتا, کیا دیکھا آپ نے, ان کے کانا ہو وہ الہدا, ہدایت پر, او یا ہمارا وہ حکم دیتا ہے بالتقوی, تقوی پر. جزاک اللہ خیر. بس ان کا مطلب اگر ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا. ریشما چشتی, لاسٹ میں آپ کو بھی لے لیتی ہوں. جی ریشما, کوئکلی 2 آیات. اور ایتا, کیا دیکھا آپ نے ان کے قد پر جھٹلایا, وتولا, اور منہ موڑا. علم, کیا نہیں, یعلم, وہ جانتا, ان بینا, بے شک وہ اللہ, اللہ یرا, وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, کلا ان کا ہرگز, مطلب اگر, ٹھیک ہے. اور اگر. آیتا کیا دیکھا آپ نے, ان اگر. چلیں, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.